اس نوکریوں سے نوکری چھوڑو اس کو، اللہ اور اچھی نوکریاں دے گا. اس نوکریوں پر تو لعنت بھیجو اس کو. یہاں تمہیں آپ کو یہ بچیاں نظر آتی ہیں، یہ تو طالبان آئیں گے، پاکستان کے طالبان بھی آپ کا حشر کر دیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں لگاؤ گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشبو کے دائرے کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چند خبریں ہیں جن پر تبصرہ کریں گے. سب سے پہلی خبر تو یہ جو کہ گزشتہ دنوں کرکٹ کے حوالے سے افسوسناک خبر تھی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کینسل کیا، اور ایک بڑے ہی غلط طریقے سے اس کو کینسل کیا گیا، جبکہ کھیل شروع ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے تھے اور عین وقت پر جو کرکٹ کے مداحوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ایک افسوسناک خبر تھی. ٹیم کے ممبران کی سیکیورٹی کے حوالے سے تو پاکستان نے کافی کوششیں کی تھی. بہرحال یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو اس معاملے پر پاکستان کو بھی سفارتی لحاظ سے بلکہ خاموشی کے ساتھ معاملہ طے کرنے چاہیے تھے. اس کی بجائے ہوا یہ کہ اب ہر ایک وزیر ایسے بیان دے رہا ہے جیسے یہ خدا نہ خواستہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ ہو یا کوئی جنگ ہو رہی ہو. یہ اس طرح معاملہ نہیں تھا جس کو اس انداز میں نمٹا گیا. ایک وفاقی وزیر کہتے ہیں جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے وہ ٹیمیں آئیں یا نہ آئیں. یہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں. رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہم دوسرے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، چند منٹ. ہماری پاکستان کی احکام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہمارے جو یہ چائلڈش حکام ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ امیچور بیان دیتے ہیں. یہ لوگ امیچور ہے ہی نہیں ہے، سنجیدہ ہے ہی نہیں حکومت کے لحاظ سے، اور ان کو پتہ نہیں ہے پالیٹک کیا ہوتی ہے اور لوگوں سے رابطے رکھنے اور ان کے کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ امیچور لوگ ہیں، یہ لوگ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں جو یہ بیان دیتے ہیں. ایک آدمی کو آپ وزیر بنا دیں، اس کو آپ خدا کے خلاف 70 سال میں جو میچور نہیں ہوئے تو کیا اگلے 70 سال میں جو میچور ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ امیچور ہیں، یہ تو غلامانہ ذہن کے قائل ہیں لوگ. یہ 70-100 سال میں بھی نہیں ہو سکتے جب تک ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر اپنے زوم میں حکام بنے ہوئے ہیں. نہ ان کو پتہ ہے کچھ سیاست کا، نہ بیان دینے کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ آداب آتے ہیں سفارتی، نہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کا کیا احترام ہے. تو پاکستان کا المیہ یہی ہے، اسی لیے 70 سال میں یہ قوم میچور نہیں ہوئی. اچھا رانا صاحب، اس خبر کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ایک خبر تھوڑی سی چلی تھی، اس کے بعد وہ دب گئی نیچے، اس کو کسی نے اٹھایا نہیں. اور وہ خبر یہ تھی کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان نے جو بھی کچھ کیا اس پر اب اس کے سارے جو ہے نا وہ اعمال صاف ہیں، ان کو معافی مل جانی چاہیے. اور آرمی پبلک سکول پر جو حملہ کرنے والے لوگ تھے وہ خدا جانے یہ تھے یا کوئی اور تھے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. لیکن جیسا کہ پاکستان کے ادارے یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تھے، تو اس کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ لوگ تھے جنہوں نے بچوں کو قتل کیا اور نہایت گھناؤنے جرم کیے، تو ان کو معاف کر دینا خود اپنی طرف سے، کیا ان کی طرف سے کوئی معافی کی کوئی درخواست موصول ہوئی ہے، یا جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا جی ان کو معاف کر دیا جائے؟ اگر ایک آدمی معافی کی درخواست کرتا ہے، جس نے ایک جرم کیا ہو، وہ پہلے جرم قبول کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ نہ کرنے کا وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں آئندہ یہ کبھی جرم نہیں کروں گا،
تو اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے. تو کیا ان کی طرف سے کوئی ایسی معافی کی درخواست موصول ہوئی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ درخواست نہ بھی موصول ہو حمیدی صاحب، یہ قوم اس قدر امیچور ہے، بات وہی ہے. ان لوگوں نے اکثر ایسا ہی ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی مخالفت جن لوگوں نے کی تھی ان لوگوں کو انہوں نے معاف نہیں کیا. پاکستان کو پلیدستان کہنے والوں کو معاف نہیں کیا، بنگلہ دیش بنانے والوں کو انہوں نے معاف نہیں کیا. کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ملک میں؟ مارشل لائیں لگی ہیں، اور سیاستدانوں نے کیا گند مارا ہے. بھٹو نے کیا کیا تھا، اگر تم ادھر ہم ادھر. یحییٰ خان نے کیا گند مارا تھا، یہ معاف نہیں کیے گئے. اب ٹی ٹی پی سے بھی ایسا ہوگا، تمہارے بچے قتل کر دیں، تمہارے سکول کے بچوں کا خون بہا دیں، یہ لوگ ان کو بھی کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا جو خون ہے، ان لوگوں کے جو وفادار ہیں ان کی صفوں میں موجود ہیں. عزیز عبدالعزیز لال مسجد جیسے والے، کہ یہ جو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے لوگ، یہی تو ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ. یہ لوگ بے شک ان کو معاف کریں گے، اور یہی لوگ اقتدار میں آئیں گے. اور اقتدار میں یہ لوگ آ رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے بھی آ رہے ہیں، طالبان کے بھی آ رہے ہیں. ایک ہی کچا چٹھا ہے ان کا. ایسے ہی ہوتا ہے. ہماری 70 سالہ تاریخ پڑھیں آپ. بہت شکریہ. اب ایک اور جو مسئلہ جو کہ جب سے افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے تو اس وقت سے لے کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمارے اپنے ملک پاکستان کے سارے مسائل اب حل ہو گئے ہیں. یہاں پہ دودھ کی نہریں بہتی ہیں، عوام خوشحال ہو گئے ہیں، غربت نام کو نہیں رہی، ہم ہر ایک کو مذہبی آزادی دے رہے ہیں. اور وہ خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا کہ ایسا ملک بنے گا، وہ بن چکا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بن چکا ہے. رشوت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، ایمانداری عام ہے، ملک میں کوئی خودکشی نہیں کرتا، کوئی اپنے بچوں کو نہر میں نہیں پھینکتا، کوئی اپنے بچوں کو بھوک اور غربت کے خوف سے زہر نہیں دیتا. عوام کے سارے مسائل حل ہو گئے، ان کو پانی، بجلی، گیس سب کچھ مل رہا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہ ساری دنیا سے لوگ اس کوشش میں لگے ہیں کہ ہم پاکستان چلے جائیں اور وہاں جا کے آباد ہو جائیں تاکہ ہماری لائف بن جائے. پولیس عوام کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے، اور سیاستدان تو عوام کے واری صدقے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو گیا ہے غالباً اسی لیے ہمارے جو محبوب وزیر اعظم ہیں وہ اب اپنے ملک کے مسائل کی بجائے وہ افغانستان کے مسائل پر بات کرتے ہیں. تو کیا وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں یا افغانستان کے وزیر اعظم ہیں، یا یہ ان کا اصل روپ یہی ہے جو کھل کر سامنے آیا ہے؟ کچھ اس بارے میں ذرا بات کریں. بات یہی ہے حمیدی صاحب کہ ہم امیچور ہیں. بات شروع سے ہوئی تھی، ہم لوگوں نے جو ہوتا ہے نا اصول و ضوابط سفارتکاری کے، نہ وہ سیکھے ہیں، نہ حکومت کرنے کے سیکھے ہیں، نہ حب الوطنی کے ہمیں آتے ہیں. ہمارے 70 سال سے لوگ تو وطن فروش لوگ رہے ہیں. آپ پھر تاریخ پاکستان کو آپ پڑھیں تو یہ وہی ملغوبہ ہے جو اب تک چل رہا ہے. جب بھی پختونستان کا نعرہ تھا، جب سندھو دیش کا نعرہ تھا، پھر بنگلہ دیش کا نعرہ لگ گیا. اب دیکھیں آپ لوگوں کو کوئی سلام کر دے نا پاکستانی کو تو وہ لوگ پہلے خدا بنتے ہیں پھر خدا بند بن جاتے ہیں. یہ عمران خان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. یہ صرف چائنا کی چاپلوسی میں، یہ چائنا کو پروموٹ کرنے کے چکر میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. اب چائنا پروموٹ کرے گا افغانستان کو، اور یہ کرندے ہیں ہماری حکام ہمارے. یہ سی پیک کو اور چائنا کے ساری بزنس کو پروموٹ کرنے کے یہ نوکر ہیں، اراکین ہیں ہمارے لوگ. اور یہ ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے
یہ ساری گیمیں کھیلی جا رہے ہیں. یہ افغانستان کی پروموشن ہو رہی ہے, طالبان کی پروموشن ہو رہی ہے, اپنے ملک کی طرف توجہ نہیں ہے. اپنے ملک کا حالت دیکھیں, اور ادھر اب رشیا اور چائنا اور باقی ممالک کی اشیر باز سے یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں, اور اسی کرتے کرتے میں وقت پورا ہو جائے گا. لوگ مہنگائی میں مر رہے ہیں, ملک میں امن نہیں ہے, ملک میں کچھ بھی نہیں ہے, ملک کا ستیہ ناش ہو چکا ہے, روپیہ گر رہا ہے, ڈالر چڑھ رہا ہے, اور یہ افغانستان کے دورے کر رہے ہیں اور ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں جو کہ اپنا ملک نہیں صحیح کر سکے, انہوں نے افغانستان کو کیا کرنا ہے؟ یہ صرف ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک اور بھی بیچ میں اڑتی خبر یہ بھی آئی تھی کہ اب افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ کشمیر جا کے کشمیر کو آزاد کرائیں گے. نہیں, یہ تو ان کی خام خیالیاں ہیں, ایسا نہیں ہوتا. خام خیالیاں ہیں. وہ یہ صرف اس لیے پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جس طرح افغانستان آزاد ہوا ہے اسی ڈاکٹرین کے تحت یہ نہ ہو کہ انڈیا ڈر رہا ہے کہ اسی ڈاکٹرائن کے مطابق یہ نہ ہو کہ کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر افغانستان جدوجہد کر کے آگے آ سکتا تو ہم بھی آ سکتے. یہ ڈر ہے, خوف ہے انڈیا کو, اور ممکن ہے یہ ایڈوائز بھی کریں کیونکہ باہم ایک دوسرے کے جو لگتے ہیں یہ بھی ممکن ہے. مگر افغانیوں نے کیا آزاد کرانا, کشمیری خود آزاد کرا سکتے ہیں. تھوڑا سا جگرا چاہیے, خون چاہیے. پہلے بھی تو پٹھانوں نے بہت کچھ کیا تھا 48 میں, وہی کشمیر ہم آپ لے کے بیٹھے ہیں جو انہوں نے 48 میں قابو کیا تھا. تو بات یہ ہے, ایسے ہو جاتا ہے, ہمسائے میں کوئی دلیری ہو جائے نا, بہادری ہو جائے تو دوسرے گھر بھی بہادر بن جاتے ہیں, ان کو دیکھا دیکھی یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری یہ دعا ہے کہ افغانستان میں بھی امن قائم رہے. جو بظاہر ان کے جو بھی وہ ان کے کال ہیں, ہم ان پہ کوئی بدظنی نہیں کرتے, اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ملک کی خبر لیں. بے شک اگر ان کو کوئی مشورہ دینا ہی ہے افغانستان کو تو ان کو مشورہ یہ دیں کہ وہاں پہ وہ انتخاب کروائیں, الیکشن, کیونکہ یہ تو جس طریقے سے وہ انہوں نے ایک حکومت پہ قبضہ کیا ہے اپنے ہی عوام کو فتح کر کے, تو یہ کوئی نمائندہ حکومت نہیں کہلا سکتی. اگر صحیح معنوں میں نمائندہ حکومت قائم کرنی ہے تو وہاں افغانستان میں الیکشن کروائے جائیں جمہوری طریقہ جو ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو بھی لوگ عوام جن کو چاہیں وہ ایک سسٹم قائم کر کے تو پھر ایک حکومت قائم ہو. اور پھر اگر اس طرح ہوگا تو پھر دنیا بھی ان کو ایکسیپٹ بھی کرے گی, ان کی جو حکومت ہے اس کو وہ اس کو قبول بھی کرے گی. یہ بات نہیں ہے حمیدی صاحب, جو افغانستان کا خمیر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں تو غیظ و غضب اور آگ اور غصہ برابر چل رہا ہے, اور جہالت نے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. اسلام کو انہوں نے بنایا ہوا ہتھیار بنایا ہوا ہے, جبکہ وہ اسلام پر مکمل عمل بھی نہیں کر رہے. اسلام تو وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے اور قرآن و حدیث میں بیان پڑا ہے, اور لوگ 57 ملک اور اس پر عمل کر رہے ہیں. اور جو افغانستان ہے اس کا تو اسلام ہی ڈیفرنٹ ہے. افغانستان کا جو ہے نا وہ علاقہ بھی سنگلاخ ہے, اور ان لوگوں کے دل بھی پتھروں کی طرح سخت ہیں. تو یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے علاقے کا بھی. جس طرح مکہ کے لوگوں کے دل بڑے سخت تھے, وہ سرزمین بھی بڑی سنگلاخ تھی. افغانستانی جو قوم ہے نا, یہ ایک تو بڑی متشدد ہے. محمود غرضی کے 17 حملے تھے, اس نے اسلام کے لیے تو نہیں کیے تھے, دولت کو لوٹنے کے لیے کیے تھے. تو یہ اب بھی وہی قوم ہے, علم ان سے بالکل کوسوں دور ہے, قتل و غارت ان کا پیشہ ہے. معمولی غلطی ہو جائے بندے کو قتل کر دیتے ہیں, اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, فلاں کر دیتے ہیں. یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی عمران خان سے یا پاکستان سے. پاکستان کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے, اور ان لوگوں کو صرف ایڈوائز دینی چاہیے. ایڈوائز بھی وہ ان کی نہیں مانیں گے. رانا صاحب, انہوں نے ایڈوائز کیا ماننی ہے, وہ تو جو جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں, اس لیے کہ ابھی جو
आज की खबर ये है कि लाल मस्जिद के ऊपर वो जो मौलाना है वहां पे जो भी वो सिक्योरिटी को, पाकिस्तानी की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको ये धमकियां दे रहे हैं कि जो तालिबान आएंगे तो आपका दिमाग दुरुस्त करेंगे। ये वो शख्स है जो कहता था फौजी, पाकिस्तानी फौजी मौत मरता है अपनी और तालिबान शहीद होते हैं। ये वो शख्स है जो यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता है। ये वो शख्स है और खुद इतना जवान मर्द है कि जब फौज आई थी तो बुर्का पहन के चोरी भागने लगा था। ये औकात है इनकी। तो ऐसे जो नाहंजार लोग हमारी मुल्क को गाइड करेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा ना। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम को राना साहब समेटते हैं और हमारी आजिज़ाना एक रिक्वेस्ट है, जो सरबराह ममलिकत होता है, जो वजीर आजम होता है, उसको सबका ख्याल करना चाहिए। जो छोटी अकलीतें हैं उनके हकूक गज़ब किए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मसाजिद पे हमले, कब्रिस्तानों से जो कुरानी आयात उखाड़ कर ले जाना, ये रोजाना का मामूल बन गया है। तो जब एक मुआशरे में इस तरह लाकानूनियत आम हो जाती है तो फिर वो किसी को भी खातर में नहीं लाती। यही लाकानून लोग कल को हुकूमत के लिए सरदर्द बनेंगे और अक्सर बनते भी हैं। तो इसलिए इसको कोशिश करनी चाहिए मुल्क में अमन व अमान कायम करे, इंसाफ कायम करे और महंगाई को कम करे। वरना ये जो थोड़ा वक्त इसके पास रह गया है ये ऐसे ही चला जाएगा और इसके कुछ हासिल नहीं होना। नहीं, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं हुआ। वो 4 गुना महंगाई हो गई है, पब्लिक तो रो रही है। महंगाई हो गई है और अवाम की जानो माल को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, उनकी इज्जतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये असल तो काम ये करने का होता है हुकूमतों का, इसकी बजाय वो इन चक्करों में पड़ जाए कि हम लोगों को जो है ना उनका इस्लाम खंगालते फिरें कि वो कौन कितना मुसलमान है और कितने % कौन मुसलमान है। ये हुकूमतों के काम होते ही नहीं, ना सारी दुनिया में कोई हुकूमत ऐसे काम करती है और जो भी ऐसी हुकूमत आती है तो फिर उसको सारी दुनिया उस पर थू-थू करती है। भाई साहब वो एक खिलाड़ी है, उसने कार्य हुकूमत को एक खेल समझ रखा है। खेल समझ रखा है, एग्जैक्टली ये बात है। और वो खेल खेल कर कौम का सत्यानाश करके चला जाएगा, जैसे नवाज शरीफ चला गया। जी जी बिल्कुल। इसी तरह ये भी चला जाएगा, कौम रोती रहेगी। कौम जब तक सिरात मुस्तकीम पर नहीं आती उसे ऐसे ही हाकिम मिलते रहेंगे और ऐसे ही जलील होती रहेगी। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका वक्त निकालने का, आपसे अपने सैर हासिल गुफ्तगू की, इन मसाइल पर, इन खबरों पर तबसरा किया। नाज़रीन इकराम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।